محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا، ان کے حالات و واقعات کو پڑھا ہوگا، ان کی تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ اعلان کرا دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت کہاں ہیں؟ ان کو کیا خبر ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، اماں اگر امیر المؤمنین کو خبر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین اگر یہاں موجود نہیں ہیں تو امیر المؤمنین کا خدا تو موجود ہے، امیر المؤمنین کا خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جوان مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر آگے چل کر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ پیشین گوئی کے مطابق اس خاندان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی دوسرا عمر کہا جانے لگا۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال بجائے اجر و ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلیفے کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ گانا سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی و موروثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کرا دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا، فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعے میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی کہ پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی
اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی، عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچا سکے۔ موسیٰ بن آیون کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دے، پھر جزیے کی پیشکش کرے اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کرے۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کی جائے، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دے کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائے، پھر اس سنت پر عمل کرے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا، وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر شاہانہ جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت متواضع انسان تھے، لونڈی غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا کرتے تھے، نوکروں کے آرام کا پورا خیال رکھتے تھے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی، چراغ بجھنے لگا، نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے منع کر دیا۔ مہمان نے چاہا کہ میں چراغ کو خود درست کر دوں، تو فرمایا کہ مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور اس کو جلایا اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ کہ آج ہے جو اس طریقے سے اپنی حکومت کو چلاتا ہے اور حکومت کا اتنا خیال اور نوکروں کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی زندگی کو اتنی سادگی سے گزار سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے اور دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اس طرح کا آدمی مل جائے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، جو انہوں نے اس بڑے کارنامے کو انجام دیا اور اس دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر کے دکھائی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے واقعات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین۔